تو یہ جو دروازوں پہ جا کے سوال کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ گھر والوں کا حال جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ دو شکے ہیں، انہی میں جکڑ کے مارا ہے ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو آ کے تم بتاؤ کہ یہ جو دستک دے رہے ہیں دروازے پر یہ گھر والوں کا حال جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اگر کہے ہاں تو جس طرح جناب کے نزدیک زائر بیچاروں نے حضرات اولیاء کو سمیع و بصیر علی الاطلاق مانا، یوں ہی آپ نے ان بھیک مانگنے والوں جوگیوں سادھوؤں کو بھی علیم و خبیر علی الاطلاق جان لیا۔ تو پھر فرق کیا رہا کہ ادھر ایک ظاہر ہے جس نے داتا صاحب کو سمیع بصیر علی الاطلاق مانا تمہارے گمان میں، اور ادھر ایک جوگی ہے سادھو ہے اس کو تم نے سمیع بصیر علی الاطلاق مان لیا کہ یہ جانتا ہے کہ گھر والوں کی حالت کیا ہے، گھر والوں کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور اگر فرمائیے نہ تو جب کہ سائل بلا حصول علم مرتکب سوال ہوتے ہیں آپ کے طور پر گویا اہل وجود کو موتی و قدیر علی الاطلاق قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کو علم ہے تو پھر جو اعتراض تم نے ولی پر کیا کہ ظاہر ولی کو ہر وقت سننے والا اور سمیع بصیر علی الاطلاق مان رہا ہے جو کہ اس نے بقول شرک کہا، پھر فرمایا یہ منگتا گھر والوں کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو تم نے منگتے کو سادھو کو جوکی کو سمیع بصیر علی الاطلاق مان لیا جو تمہارے مذہب میں شرک ہے، اور اگر نہیں جانتا تو پھر منگتے نے گھر والوں کو موتی علی الاطلاق مان لیا اور قدیر علی الاطلاق مان لیا کہ اس نے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے دینا ہی دینا ہے مجھ کو، ان کی قدرت ہے ہر وقت ہے۔ تو دونوں شکوں میں ایک شک کے مطابق جو ہے شرک بنے گا منگتے کے لحاظ سے، دوسری شک کے مطابق شرک بنے گا گھر والوں کے لحاظ سے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو سوال پیش کیا اس میں آپ فرماتے ہیں زمانہ وجود مخاطب کے استغراق کی ازمنہ بوصف خصوص مکان کو جناب نے مثبت سمع علی الاطلاق ٹھہرایا تو استغراقی ازمنہ وجود و امکنہ دنیا بدرجہ اولا موجب ہوگا کہ جس وقت ایک شخص جو ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر کھڑا ہے اور ولی کو ندا کر رہا ہے، سنانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے پھر ولی کو ہر وقت سمیع بصیر علی الاطلاق مانا ہوا ہے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ولی ہے اور ایک سائل ہے۔ میں تمہیں حدیث سے دکھاتا ہوں کہ ایک ذات ہے اور پوری کائنات کی آوازیں سنتی ہے اور پوری کائنات کی آوازیں جانتی ہے، تو پھر تو اس سے بڑا شرک اس میں بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کرتے ہوئے آپ نے التحصیل بلکہ جو جامع صغیر میں حدیث ہے اور شرح جامع صغیر فیض القدیر اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، جلد نمبر 2 کو آپ نے پیش کیا۔ یہ کتابیں میں آپ کے سامنے نکال کے لے آیا ہوں تاکہ آپ کو لذت ملے کہ ہمارے امام نے ان باغوں سے پھول چنے ہیں اور شک والوں کو پتہ چلے کہ یہ کہیں ہوائی فضائی علم نہیں تھا، یہ سمندروں کی گہرائی کا علم تھا کہ جنہوں نے ہر حقیقت پر اتنے حوالے پیش کیے، اور ایسے مقامات بھی آئے جہاں لائبریری پاس نہیں ہوتی تھی، چند گھنٹوں میں بیٹھ کے کعبے کے دروازے کے سامنے لکھ دیتے تھے، آیات بھی زبانی، احادیث بھی زبانی، ائمہ کی عبارتیں بھی زبانی۔ اس میں حدیث شریف یہ ہے ان للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، آتاہ سمع العباد، اللہ نے اس فرشتے کو ساری کائنات کے بندوں کی بولی سننے کی توفیق دی ہے۔ آتاہ سمع العباد، سارے لوگوں کی سماعت اس کو دی ہے۔ فلیس من احد یصلی علی الا ابلغنیہا، جو بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اس فرشتے کی کان اتنے تیز ہیں پوری کائنات سے سن کے میرے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف سے آگے جو بات چلے گی وہ بعد میں ہے، اس میں بعض دفعہ منکرین یہ حدیث پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں دیکھو وہاں تو فرشتہ کھڑا ہے اور وہ سنتا ہے، سرکار نہیں سنتے وہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا کہ جن کے غلام اتنا سنتے ہوں وہ امام کتنا سنتے ہوں گے۔ اگر فرشتہ ہر کسی کی سن لے پوری کائنات سے تو شرک نہ ہو، تو جو فرشتہ جن کے دربان ہے، جن کا ان کی اپنی ذات کا مقام کیا ہوگا؟ تو آتا ہو سمع العباد، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی سماعت تو فرشتے سے کئی درجے زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے نے ایک سیکنڈ میں مثال کے طور پر 1,00,000 سلام پہنچا، لاکھ تو کم ہے، کتنے کروڑوں پہنچتے ہیں، مثال کے طور ایک سیکنڈ میں 1,00,000 سلام پہنچا، تو فرشتے نے کیا کرنا ہے؟ وہ لاکھ پہنچانا ہے کہ محبوب فلاں بندہ فلاں شہر سے فلاں نام کا یہ سلام تجھے پیش کر رہا ہے۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا رَدَّ اللَّهُ لِرُوحِهِ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، کہ جس کا بھی سلام آئے میں فرشتے سے جواب نہیں دلواتا، میں آپ دیتا ہوں۔ فرشتے نے ایک کام کرنا ہے، سرکار نے 2 کام کرنے ہیں۔ فرشتے نے صرف سننا ہے، جواب نہیں دینا، سرکار نے سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ اور اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت فرشتے سے زیادہ نہیں ہوگی تو ایک سلامی فرشتہ بھی پیش کر رہا ہوگا تو 1,00,000 جو ہے وہ تو قضا ہو جائیں گے، اگلے سیکنڈ میں نئے سلام آ جائیں گے، پھر تو سرکل چل ہی نہیں سکتا۔ اگر چلے گا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جن کے غلام میں یہ طاقت ہے، آقا میں کہیں زیادہ طاقت موجود ہے۔ امام مناوی نے اس کی شرح میں لکھا، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا، فرمایا ان اللہ تعالی ملکا آتاہ سمع العباد، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ملکہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو سمع عباد کی طاقت دی گئی۔ کیا؟ اے قوہ تئیں یقتدر بہا علی سماع ما ینطق بہ کل مخلوق من انس و جن وغیرہما، اس میں یہ نہیں کہ واحد تجھے پتا چلے، رب نے فٹ کر دیا اس کے اندر نظام، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ صرف انسان نہیں پوری مخلوق، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام پر تو ہر چیز درود بھیجتی ہے، فرش بھی عرش بھی اور یہ کائنات کے مختلف مناظر، تو فرمایا جو بھی انس ہو جن ہو وغیرہ ان کے علاوہ جو مخلوق ہو جو جہاں سے بولے، اس فرشتے میں ہر ایک کی بولی کا بھی اسے پتا ہے کہ اب گائے بول لی ہے، بکری بول لی ہے، چڑیا بول لی ہے، جگنو نے سلام کہا یا تتلی نے درود پڑھا، اس کو سارا پتا ہے، اور پھر وہ شرق و غرب میں پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی بولتا ہے وہ فرشتہ وہیں ایک جگہ بیٹھے سن لیتا ہے۔